آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے موبائل فون۔ موبائل فون ایک ایسا آلہ جو 7 سمندر دور بیٹھے اپنے عزیز و اقارب کی دل کی آواز انہی کے دلوں میں اتارتا ہے۔ صدر اعلی وقار کتنے ٹوٹے دلوں کو ملا دیا، کتنے ٹوٹے دلوں کو ملا دیا، کتنے رشتوں کو جوڑ دیا، کتنے رشتوں کو جوڑ دیا۔ لیکن صدر اعلی وقار اسی آلے نے کتنے خاندانوں کے چراغوں کو گل کر دیا، اسی آلے نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی بیٹا ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ اسی آلے نے انسان کو ایک کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ اگر آج موبائل فون نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے ایک ساتھ بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہوتے۔ موبائل فون نے شرافت اور تمیز کو پس پش ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کی گنٹیاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں سنائی دیتی ہے۔ سامعین ذی وقار ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں، مگر افسوس ہم وہاں پہنچنے سے پہلے موبائل فون نکال کر سیلفیاں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صدر اعلی وقار اگر آج موبائل فون نہ ہوتا تو اقبال کے شاہینوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی، وہی شاہین جنہیں ستاروں پر کمندیں ڈالنی تھی، مگر آج وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی بجائے کسی اور ہی کے فلم ستاروں پر کمندیں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے نوجوان نسل موبائل فون کے استعمال سے مغربی ذرائعوں کا مرکز بن چکے ہیں اور انہی کی اندھی تقلید میں اپنی کردار کو بھول چکے ہیں۔ صدر اعلی وقار صد افسوس انہی میں سے کسی نے محمد بن قاسم جیسا کردار بننا تھا، کسی نے خالد بن ولید جیسا شمشیر زن بننا تھا، کسی نے اقبال جیسا مفکر، کسی نے عمر فاروق جیسا مصنف بننا تھا اور قائد اعظم جیسا رہنما بننا تھا، مگر آج وہ موبائل فون میں کچا بادام جیسا گانا سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں جہاں نوجوان نسل ٹک ٹاک پر اپنے آپ کو برباد کر رہے، اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج انہی میں سے کوئی مریم مختار اور عارفہ کریم بنتی، انہی میں سے کوئی قطب الدین ایبک اور ٹیپو سلطان بنتا۔ ہے ہمت تو اٹھو آؤ سبھی بازار چلے، ہے ہمت تو اٹھو آؤ سبھی بازار چلے، خریدنا ہے موبائل تو اپنی قسمت آزما لے، وہ گیا اگر آئی فون لے کر تم بھی کسی گلیکسی کے نام اپنا سر لٹا دو، ہائے کمرے میں بیٹھی میری ماں بہن کی یادیں، آؤ بیٹھ کر اب بات کریں ہم۔ شکریہ، والسلام۔